ان دنوں NGOs وغیرہ کا ذکر دور دور تک سننے کو نہیں ملتا تھا، البتہ مختلف سماجی ادارے انفرادی یا اجتماعی طور پر معاشرتی فلاح و بہبود کی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھے۔ ان کے مقاصد کا تعلق زیادہ تر تعلیم و صحت سے ہوتا۔ ماہرین کی چھوٹی بڑی ٹیمز نگر نگر گھوم کر عوام میں شعور اور آگاہی کو اجاگر کرتی۔ عموماً ان لوگوں کی توجہ کے مراکز دور دراز کے گاؤں دیہات اور چھوٹے قصبات ہوتے کہ ایسی جگہوں پر تعلیم اور صحت سے متعلق آگاہی بڑھانے کی زیادہ ضرورت ہوتی تھی، اور آج تک یہی صورتحال ہے۔ یہ 60 کی دہائی کے ابتدائی سالوں کا ذکر ہے۔ میں ضلع شیخ پورہ کے قصبے میں تعینات تھا۔ مذکورہ قصبے کے مین بازار میں کچھ عرصہ پہلے کسی لیڈی ڈاکٹر نے اپنا کلینک کھولا تھا۔ کلینک کھولنا یا کھل جانا کوئی عجیب یا غیر معمولی بات نہیں، تاہم اس کلینک سے متعلق گاہے بگاہے مجھ تک جو خبریں پہنچ رہی تھیں وہ قابل غور بلکہ قابل کارروائی تھیں۔ اس کلینک کی مالک کا نام ڈاکٹر عطیہ چوہان تھا اور کلینک کی پیشانی پر عطیہ فلاحی کلینک کا بورڈ آویزاں تھا۔ 2-4 مرتبہ مجھے اس کلینک کے سامنے سے گزرنے کا اتفاق ہوا تھا اور مذکورہ بورڈ پر بھی میری نگاہ پڑی تھی۔ ڈاکٹر نے لفظ فلاحی کو خاصا جھلی اور بریکٹ میں لکھوا رکھا تھا، جیسے وہ ڈاکٹر کے بینر تلے سماجی فلاح کا ایک عظیم الشان مرکز قائم کیے بیٹھی ہو۔ ڈاکٹر عطیہ چوہان اور اس کے کلینک سے متعلق پہلی شکایت کلینک کھلنے کے 3 ماہ بعد مجھ تک پہنچی۔ شاکی عورت اس علاقے کی ایک دائی تھی، اس کا نام بشیرہ تھا۔ دائی بشیرہ ایک ہٹی کٹی اور سانولی عورت تھی، اس کی عمر 45 کے قریب رہی ہوگی۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا اور اس کی آمد کی غرض و غایت دریافت کی۔ ہاں بھائی بشیرہ، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ میرا نہیں، اس پورے قصبے کا ہے، بلکہ قصبے کی عورتوں کا ہے، وہ بڑے پراسرار اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ اگر آپ نے اس کا کوئی توڑ نہ کیا تو بڑی تباہی مچے گی۔ تھانے دار صاحب، رب دی سوں میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ اس کی بات ایک ذرا میرے پلے نہ پڑی، مگر اس کی سنجیدگی اور تشویش کو دیکھتے ہوئے میں سیدھا بیٹھ گیا اور دائی بشیرہ سے پوچھا، میں کس کا توڑ کروں؟ کون تباہی مچانے والا ہے؟ نہ آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ اس نے متعجب نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے کہا، اگر جانتا تو تم سے سوال کیوں کرتا؟ وہ بے یقینی سے میری صورت کو تکتے ہوئے بولی، میں اس پر کٹی چمک چلو لیڈی ڈاکٹر کی بات کر رہی ہوں، وہ جس نے ادھر مین بازار میں اپنا کلینک کھولا ہے۔ کیا نام ہے اس منوس کا؟ اس نے سوچنے والے انداز میں اپنی پیشانی کو مسلا اور بولی، ڈاکٹر عطیہ چوہان۔ دائی بشیرہ نے ڈاکٹر عطیہ کو پر کٹی شاید اس لیے کہا تھا کہ مذکورہ ڈاکٹر نے سر کے بال بوائے کٹ بنوا رکھے تھے۔ اس زمانے میں عورتوں کے بال کٹوانے کا رواج عام نہیں ہوا تھا اور گاؤں دیہات میں تو اس فعل کو گناہ تصور کیا جاتا تھا۔ خیر، میں نے دائی بشیرہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے کہا، بشیرہ، ڈاکٹر عطیہ نے کلینک نہیں کھولا بلکہ کلینک کھولا ہے۔ اس نے تلفظ کے حوالے سے بھی کلینک ہی بولا تھا، اس لیے میں نے وضاحت ضروری سمجھی۔ کلینک اور کلینک کا فرق اس پر واضح ہوا تو وہ پرجوش لہجے میں بولی، دیکھیں تھانے دار جی، اللہ توکل اور خود بخود زبان سے جو نکل جائے وہی درست ہوتا ہے۔ آپ سمجھے کہ اس ڈاکٹرنی نے کلینک ہی کھولا ہے، بڑی گند پھیلا رکھی ہے۔ وہ جی، بات کے اختتام پر اس نے ایسا منہ بنایا جیسے اچانک اور بے خبری میں اس نے کوئی کڑوی شے چبا لی ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، تمہیں ڈاکٹر عطیہ سے کیا شکایت ہے؟ اس نے خاصا گھماؤدار جواب دیا، تھانے دار جی، مجھے کیا شکایت ہوگی؟ میں تو اس علاقے کی بے خبر عورتوں کا کیس لے کر آپ کے پاس پہنچی ہوں۔ یہ جو ڈاکٹر عطیہ ہے نا، یہ پیدائش کے پردے میں ان سے بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ یہ بڑا خطرناک منصوبہ لے کر ہمارے قصبے میں آئی ہے۔ مجھے تو یہ انگریزوں کی ایجنٹ لگتی ہے۔ بشیرہ دائی کی باتیں خاصی الجھی ہوئی تھی، شاید اسے مدح بیان کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا۔ میں ابھی تک اس کے مطمع نظر تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ اس کو راہ راست پر لانے کے لیے میں نے قدرے سخت لہجے میں استفسار کیا، بشیرہ، ذرا وضاحت سے مجھے بتاؤ کہ لیڈی ڈاکٹر اس قصبے کی عورتوں کے کس قسم کی زیادتی کر رہی ہے؟
تم نے پیدائش کا حوالہ کیوں دیا ہے؟ وہ افسوسناک نظر سے مجھے دیکھنے لگی، پھر ایک ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولی، وہ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ ڈاکٹر عطیہ اور اس کی کرتوتیں کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے۔ میں خاموشی سے اس کے مزید بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولی، تھانے دار جی، ڈاکٹر عطیہ بچوں اور عورتوں کا علاج کرتی ہے، اس کے علاوہ وہ پیدائش کے کیس بھی لیتی ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ رہے ہیں نا؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ میں اس کا اشارہ واضح طور پر سمجھ گیا تھا۔ پیدائش کے کیس سے اس کی مراد ڈیلیوری کیس تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلائی تو اس نے کہا، تھانے دار جی، بچوں اور عورتوں کا عام علاج ایک بہانہ ہے، اس آڑ میں وہ اپنے منصوبے پر عمل کر رہی ہے۔ آپ نے اگر اسے روکا نہیں تو بہت غلط ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا، تم نے عورتوں کے پیدائش والے معاملے پر خاصا زور دیا ہے، لیکن ابھی تک یہ نہیں بتایا کہ ڈاکٹر عطیہ اس سلسلے میں کیا گڑبڑ پھیلا رہی ہے۔ ایک لمحے کے توقف سے میں نے اضافہ کرتے ہوئے کہا، تم نے ڈاکٹر کو انگریزوں کی ایجنٹ کہا ہے، یہ کیا قصہ ہے؟ اس نے تھوڑا تامل کیا، پھر سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ نے شاید اس ڈاکٹر کو دیکھا نہیں، بلکہ مردوں والا حلیہ بنا رکھا ہے۔ کبھی تو پتلون بھی پہن لیتی ہے، بال بھی مردوں کی طرح کٹوا رکھے ہیں۔ میں نے دیکھا تو نہیں، سن رکھا ہے کہ انگریز عورتیں اسی حلیے میں رہتی ہیں۔ انگریزوں جیسا حلیہ بنانے سے انسان انگریزوں کا ایجنٹ کیسے ہو جاتا ہے؟ میں نے اس کی بات کاٹ کر استفسار کیا، آپ مجھے بتانے تو دیں، میں اس طرف آ رہی ہوں۔ وہ اپنے ہاتھ کو مخصوص انداز میں حرکت دیتے ہوئے بولی، آپ جانتے ہیں انگریز مسلمانوں کے پرانے دشمن ہیں، وہ انہیں بڑھتا اور پھلتا پھولتا نہیں دیکھ سکتے۔ ایک گہری سازش کے تحت وہ مسلمانوں کی نسل کی آہستہ آہستہ گھٹا کر بالکل ہی ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹرنی کو میں نے انگریزوں کی ایجنٹ اس لیے کہا ہے کہ یہ اس منصوبے میں ان کا ہاتھ بٹا رہی ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوئی، تائید طلب نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ جب میں خاموش رہا تو دائی بشیرہ آگے بتانا شروع کیا، تھانے دار جی، یہ ڈاکٹری جن عورتوں کے بچے پیدا کر رہی ہے، ان کے ساتھ کچھ ایسا کر دیتی ہے کہ آئندہ وہ اولاد پیدا کرنے کے قابل نہ رہے۔ یہ قصبے کی عورتوں کو بانجھ بنا رہی ہے۔ دائی بشیرہ ایک عجیب و غریب انکشاف کر رہی تھی۔ اس کے بیان میں میری دلچسپی لامحالہ بڑھ گئی۔ وہ ایک نیا آئیڈیا بیان کر رہی تھی۔ اس زمانے میں فیملی پلاننگ سسٹم ابھی تک متعارف نہیں ہوا تھا۔ خاندانی منصوبہ بندی کا شعرہ 70 کی دہائی میں سننے میں آیا تھا۔ دائی بشیرہ قبل از وقت ایک منفرد سوچ پیش کر رہی تھی۔ میں نے فکر انگیز لہجے میں کہا، یہ تو بڑی تشویشناک بات ہے۔ اگر ڈاکٹر عطیہ چوہان ایسا کر رہی ہے تو پھر اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنا پڑے گی۔ یہی نہیں، وہ جذبز ہوتے ہوئے بولی، یہ ڈاکٹرنی اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت کچھ کر رہی ہے۔ وہ کیا؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات نمودار ہوئے جیسے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے وہ ہچکچا رہی ہو، شرما رہی ہو۔ میں نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولی، تھانے دار جی، شرم ہے کیا شرم؟ اور پھر آپ تو اس علاقے کے تھانے دار ہیں۔ اگر میں آپ کو پوری بات نہیں بتاؤں گی تو آپ انصاف کیسے کریں گے؟ کیا اب تم کوئی شرعی مسئلہ بیان کرنے والی ہو؟ بس یہ کچھ ایسی ہی بات ہے۔ تو پھر شرم کو بالائے طاق رکھو اور مجھے مسئلہ بتاؤ۔ میں نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا۔ چند لمحات کی سوچ بچار کے بعد اس نے نہایت ہی محتاط الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے مجھے بتایا کہ لیڈی ڈاکٹر عطیہ چوہان مانع حمل یعنی ابارشن وغیرہ کے کیس بھی لے رہی تھی۔ 60 کے ابتدائی سالوں میں ابارشن اسقاط اور فیملی پلاننگ کا کم از کم پاکستان میں خصوصاً دیہاتوں میں کوئی تصور نہیں تھا۔ دائی بشیرہ جو کچھ بتا رہی تھی وہ حیرت انگیز ہونے کے ساتھ ساتھ تشویشناک بھی تھی۔ میرے لیے یہ ایک طرح سے نئی معلومات تھی۔ میں نے پوری توجہ سے دائی بشیرہ کی بات سنی اور گہری سنجیدگی سے کہا،
تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے اور قابل دخل اندازی پولیس ہے، مگر کسی قسم کی قانونی کارروائی کرنے کے لیے مجھے کچھ ثبوت چاہیے ہوں گے۔ اس سلسلے پہ میں تم میری مدد کرو گی؟ آپ کو کیسے ثبوت چاہیے تھانے دار جی؟ وہ الجھی ہوئی نظر سے مجھے تکنے لگی۔ میں نے رسانیت سے کہا، کیا تم ان عورتوں میں سے ایک دو کو گواہی دینے پر آمادہ کر سکتی ہو جن کے ساتھ بقول تمہارے ڈاکٹر عطیہ نے کوئی اونچ نیچ کر دی ہے؟ وہ تذبذب کا شکار دکھائی دینے لگی۔ میں نے اضافہ کرتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، دیکھو بشیرہ، قانون کو کام کرنے کے لیے عوام کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت تک کسی بھی جرم کی بھی کنی نہیں کر سکتے جب تک عوام ہمارا ساتھ نہ دے۔ عدالت بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر کسی ملزم کو سزا نہیں سناتی۔ تم میرا مطلب سمجھ رہی ہو نا؟ وہ سر کو اثباتی جنبش دیتے ہوئے بولی، جی تھانے دار صاحب، میں کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ مجھے سلام کر کے تھانے سے رخصت ہو گئی۔ اس واقعہ کے 15-20 روز بعد میں ایک صبح تھانے پہنچا تو میں نے برآمدے میں دائی بشیرہ کو دو عورتوں کے ساتھ موئے گفتگو پایا۔ میں یہی سمجھا وہ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے دو گواہ پکڑ لائی ہے۔ مجھے ڈیڈی ڈاکٹر کے معاملے سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی، لہذا میں نے انہیں فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا۔ انہوں نے باری باری مجھے سلام کیا اور میرے اشارے پر میز کے سامنے بچھی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ میں بشیرہ کے ساتھ آنے والی عورتوں کا جائزہ لینے لگا۔ ان میں سے ایک دبلی پتلی اور گندمی رنگت والی تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 30 کے قریب لگایا۔ دوسری عورت متناسب بدن کی مالک سیاہ رو تھی۔ اس کی عمر 50 سے تجاوز نظر آتی تھی۔ میرے ذہن میں یہی خیال آیا کہ بشیرہ ان دونوں عورتوں کو ساتھ لے کر آئی ہے جو ڈاکٹر عطیہ کے ہاتھوں کسی بھی طرح متاثر ہیں۔ میں نے گلا کھنگار کر گلا صاف کیا اور بشیرہ سے پوچھا، کیا ثبوت کے طور پر تم انہیں اپنے ساتھ لائی ہو؟ یہ دونوں پکی گواہ ہیں جی، وہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولی۔ میں نے باری باری ان دونوں عورتوں کو دیکھا اور استفسار کیا، تمہارے ساتھ ڈاکٹر عطیہ نے کون سا برا سلوک کیا ہے؟ میرا سوال سن کر وہ چونک اٹھی اور ہچکچاہٹ بھری نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ پھر ان کی مینی خیز نگاہیں ڈاکٹر بشیرہ کی سمت اٹھ گئی۔ بشیرہ نے کہا، تھانے دار جی، آپ کو ان کے بارے میں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ ٹھہرے، میں ان دونوں کا تعارف کروائے دیتی ہوں۔ میں خاموشی سے یکے بعد دیگرے ان تینوں کی صورتیں دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں بشیرہ کو کون سی غلط فہمی کا ذکر کر رہی تھی، اس کی وضاحت کے بعد ہی کوئی بات سامنے آ سکتی تھی۔ دائی بشیرہ نے دان پان گندمی رنگت والی عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا، یہ دائی کبوتری ہے۔ پتہ نہیں، اس کو خود بھی پتہ نہیں کہ اس کا اصل نام کیا ہے، بس کبوتری دائی کے نام سے مشہور ہے۔ اس مشہوری کی وجہ یہ ہے کہ کبوتری اپنے کام میں بہت پرتیلی ہے، یہ بڑی سہولت سے کیس کر لیتی ہے۔ کہتے ہیں ادھر کبوتری نے زچہ کو ہاتھ لگایا، ادھر بچہ دنیا میں آیا۔ بچے پیدا کروانے کا 20 سالہ تجربہ ہے اس کا۔ 1 منٹ، میں نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، کیا یہ دائی کبوتری کم عمری ہی میں سے اس پیشے میں آ گئی تھی؟ اس کی عمر 30 سے زیادہ تو نہیں لگتی۔ یہی تو کمال کی بات ہے تھانے دار جی، دائی بشیرہ ہاتھ لہراتے ہوئے بولی، کبوتری اپنی پھرتی اور کاٹھی کی وجہ سے 30 سے زیادہ کی نظر نہیں آتی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ کی بندی 40 سے اوپر کی ہے۔ اکثر لوگوں کو اس کے بارے میں دھوکہ ہو جاتا ہے۔ واقعی بشیرہ بالکل درست کہہ رہی تھی۔ اس دھوکے کی ایک مثال تو میں خود ہی تھا۔ کبوتری کی عمر کا اندازہ لگانے میں مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ بشیرہ نے دوسری عورت کا نام حنیفہ بتایا۔ پیشے کے اعتبار سے وہ بھی ایک دائی تھی۔ سیاہ روح حنیفہ کی عمر واقعی 50 کے لگ بھگ تھی۔ ایک بات کا اور بھی پتہ چلا کہ حنیفہ کی بینائی خاصی کمزور تھی، تاہم وہ اپنے طویل تجربے کی بنا پر ڈیلیوری کیس بہت آسانی سے کر لیتی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دائی بشیرہ اپنی ہی قبیل کی 2 عورتوں کو میرے پاس کیوں لائی گئی۔ میں نے اس سے سوال کرنا چاہا، بشیرہ، یہ کبوتری اور حنیفہ کس سلسلے میں یہاں آئی ہیں؟ میں نے تو تمہیں لیڈی ڈاکٹر کے خلاف گواہ لانے کو کہا تھا۔ یہ دونوں اس ڈاکٹرنی کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں۔ بشیرہ سنجیدگی سے بولی، میری طرح یہ بھی ڈاکٹرنی کے کرتوتوں سے پوری طرح واقف ہیں۔
بادی النظر مجھے وہ معاملہ دائیوں کا گٹھ جوڑ لگا۔ میں نے بڑے کھلے انداز میں ان پر واضح کرنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہو وہ قانون کی زبان میں ڈاکٹر عطیہ پر عائد کردہ ایک الزام ہے یا متعدد الزام ہے۔ عدالت کسی ملزم کو سزا دینے کے لیے ٹھوس ثبوت مانگتی ہے، اس کے جرم کی شہادت پیش کرنا پڑتی ہے۔ عدالت میں تب کہیں جا کر کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ ان خالی کھولی باتوں سے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہم خالی کھولی باتیں نہیں کر رہے تھانے دار جی، کبوتری نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں ایسی 3 عورتوں کو جانتی ہوں۔ میں کیا یہ دونوں بھی ان عورتوں سے واقف ہیں جو ڈاکٹرنی کی زیادتی کا شکار ہوئی ہیں؟ ذرا توقف کر کے کبوتری نے بشیرہ اور حنیفہ کو دیکھا، پھر میری طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، ان 3 بدنصیب عورتوں کے نام سغرا، بلقیس اور زرینہ ہیں اور وہ اسی قصبے کی رہنے والی ہیں۔ کبوتری کے بیان نے میری دلچسپی کو اور بڑھا دیا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر عطیہ چوہان نے ان عورتوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ ایک طویل سانس خارج کرنے کے بعد تفصیل سے بتاتے ہوئے بولی، 3 ماہ پہلے سغرا نے ڈاکٹرنی کے کلینک پر ایک بچے کو جنم دیا تھا۔ چند دن کے وقفے سے بلقیس کی بچی بھی اسی ڈاکٹرنی کے ہاتھوں پیدا ہوئی۔ 2 دن اور آج کا دن ابھی تک ان دونوں کی دوبارہ گود بھرنے کے امکانات پیدا نہیں ہوئے۔ مجھے یقین ہے کہ شیطان ڈاکٹرنی نے پیدائش کے عمل کے دوران میں ان دونوں کے ساتھ کو یاد کر دیا ہے۔ وہ چند لمحے رکی، پھر اس کی زبان جاری ہو گئی، مگر اب بتانے کا انداز خاصا رازدارانہ تھا۔ یہ جو زرینہ ہے نا، اس کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ حمل ختم کروانے ڈاکٹرنی کے کلینک گئی تھی۔ تھانے دار جی، یہ تو سیدھا سادہ قتل ہوا نا؟ بات کے اختتام پر اس نے مجھ سے سوال کر ڈالا تھا۔ میں اس کے سوال کا جواب دیتا، اس کا تو پورا بیان ہی مجھے معنی برحماقت نظر آ رہا تھا۔ سغرا اور بلقیس 30 ماہ پہلے ڈاکٹر عطیہ کے کلینک پر زچگی کے عمل سے گزری تھیں۔ اگر دوبارہ اس کے ماں بننے کے آثار نمودار نہیں ہوئے تھے تو اس میں بیچاری ڈاکٹر عطیہ کیا قصور تھا؟ اور جہاں تک زرینہ کے اسقاط کا تعلق تھا، تو اگر واقعہ اس بات میں کوئی حقیقت بھی تھی تو پھر ڈاکٹر عطیہ کو مورد الزام ٹھہرانا درست نہیں تھا۔ ڈاکٹر عطیہ نے زبردستی پکڑ کر زرینہ کو اس عمل سے تو نہیں گزارا ہوگا، وہ اپنی کسی مجبوری یا ضرورت کے تحت ہی اس کے کلینک تک گئی ہوگی۔ اب مجھے واقعی یقین ہونے لگا کہ ان 3 دائیوں نے باہمی گٹھ جوڑ سے لیڈی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف معاذ بنا لیا تھا۔ عطیہ فلاحی کلینک نے روایتی دائیوں کو دھندہ متاثر کیا تھا، اور یہ بات بعید القیاس نہیں تھی کہ وہ تینوں ڈاکٹر عطیہ سے دشمنی پر اتر آئی ہوں۔ یہ تمام اندازے حالات پر اپنی جگہ، تینوں اس وقت ایک فریاد لے کر میرے پاس آئی ہوئی تھیں، لہٰذا مناسب طریقے سے ان کی بات سننا اور ہر ممکنہ تسلی تشفیع فراہم کرنا میرا فرض تھا۔ میں نے کبوتری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں مان لیتا ہوں کہ تم تینوں ڈاکٹر عطیہ کے خلاف بالکل ٹھیک شکایت لے کر آئی ہو۔ مجھے بتاؤ، تم میں سے اس سلسلے میں کیا چاہتی ہو؟ بشیرہ نے ان کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا، ظاہر ہے ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹرنی کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ یہ شریفوں کا قصبہ ہے، یہاں اس قسم کے بیہودہ اور آوارہ کلینک کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ ہماری فوری طور پر اس ڈاکٹرنی کا کلینک بند کروائیں۔ بشیرہ کے لب و لہجے میں ڈاکٹر عطیہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ آخر اس کے دل کی بات زبان پر آ ہی گئی۔ وہ لوگ پہلی فرصت میں ڈاکٹر عطیہ کو وہاں سے چلتا کر دینا چاہتے تھے۔ کبوتری نے بشیرہ کے موقف میں زور بڑھتے ہوئے کہا، آپ ہی بتائیں ملک صاحب، ڈاکٹرنی کے آنے سے پہلے کیا اس قصبے کی عورتیں بچے پیدا نہیں کر رہی تھیں؟ ہم نے درجنوں سینکڑوں بچے پیدا کروا دیے۔ حنیفہ نے ناراضگی سے کہا، میرے ہاتھوں سے اند کن بچے اس دنیا میں آئے ہیں، بعض تو اب خود بچوں والے ہو گئے ہیں۔ میں 2 نسلوں کی دائی ہوں،
یہ آنکھیں ایسے ہی اندھی نہیں ہوئیں۔ بشیرہ نے تلخی سے کہا، اور وہ ڈاکٹرنی جمعہ 8 دن سے اس قصبے میں آئی ہے اور یہاں کی چودرائن بن بیٹھی ہے۔ ہم اسے ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ ان تینوں کے حتمی اور ٹھوس الفاظ نے اس کے عزائم مجھ تک واضح کر دیے تھے۔ انہوں نے واقعی ڈاکٹر عطیہ کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا لیا تھا۔ میں نے سرسری لہجے میں پوچھ لیا، اس کلینے کے کھلنے سے آپ لوگوں کا روزگار تو متاثر ہوا ہوگا؟ بہت بری طرح، وہ بایک زبان بولی۔ میں نے تشفی بھرے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ڈاکٹر عطیہ کے خلاف قانونی اقدام کرتا ہوں۔ تم تینوں ایک کام کرو۔ وہ سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، تم کسی طرح زغرا، بلقیس اور زرینہ کو راضی کر کے میرے پاس لے آؤ، باقی کے معاملات میں سنبھال لوں گا۔ وہ الجھن زدہ نگاہوں سے ایک دوسرے کو تکنے لگیں۔ بشیرہ نے کہا، تھانے دار جی، یہ تو بہت مشکل ہے۔ وہ ہماری بات نہیں مانے گی، ہمارے ساتھ تھانے آنے کو تیار نہیں ہوگی۔ آپ خود سوچیں، وہ اس قسم کی جرات کیسے کر سکتی ہیں؟ میں نے خود سوچ لیا۔ میں نے اس کے الفاظ لوٹاتے ہوئے کہا، اور یہ سمجھ میں آیا کہ جب مدعی سست ہے تو پھر گواہ کو چست ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو، اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی نئی ایپیسوڈ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔